یہ جو ٹنل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ٹنل نہیں بلکہ یہ لٹرلی سمندر کے نیچے سے گزرتا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فیٹ نیچے اور 50 کلومیٹر لمبا بنا یہ ٹنل وہ پروجیکٹ ہے جس کو انجینئرز دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ 13,000 ورکر کا ایک ساتھ انتہائی مشکل حالات میں کام کرنا اور زمین کے ایسے حصے میں کھدائی کرنا جس کے اوپر پورے سمندر کا وزن پڑ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی اس ٹنل کو پانی سے بھر سکتی ہے، انسان اور مشینز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف چند ہی سیکنڈز میں۔ پی جے فیکٹس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ قریب 13,000 سال پہلے جب آخری آئس کیج ختم ہو رہی تھی، اس نے انگلینڈ اور یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کے سپریشن کی وجہ بنا سمندر کا یہ حصہ جسے آج انگلش چینل کہا جاتا ہے۔ اس کا کل فاصلہ 33 کلومیٹر ہے۔ 20ویں صدی کے دور میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی تھی، اسی ٹائم ہی انگلینڈ اور یورپ کو آپس میں زمینی راستے سے جوڑا جانے کے بارے میں سوچا گیا۔ یہ 1980 کا دور تھا جب بڑی سے بڑی مشینری بنانا بھی پاسبل تھا۔ مشینری کے علاوہ اور چیلنجز بھی تھے اور وہ تھا انگلینڈ کو منانا۔ جی ہاں، 1986 میں ان دونوں ممالک نے کئی مہینوں کی لمبی ٹاک کے بعد یہ فائنل کیا کہ اس انگلش چینل کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو ایک انڈر سی ٹنل کا پروجیکٹ طے پایا گیا۔ اس کو چینل ٹنل کا نام دیا گیا تھا، جس کو اکثر لوگ یورو ٹنل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں یہ طے پایا گیا کہ انگلینڈ اور فرانس کی ٹیم اپنی سائڈ سے ٹنل کھولیں گے اور دونوں ٹنل سینٹر پوائنٹس پر آ کے کنیکٹ ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا فیلئر لگ رہا تھا۔ سمندر کے نیچے 38 کلومیٹر لمبا ٹنل بنانا یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جسے انجینئرز کی کوئی ایک ٹیم بنانے کی ہمت کرتی۔ آخر یہ طے پایا گیا کہ 10 انجینئرز کی ٹیم آپس میں کولیبریٹ کر کے اس پورے پروجیکٹ پر کام کریں گی۔ چینل ٹنل کا ڈیزائن بنانے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ ٹنل میں کون سی ٹرانسپورٹ چلے گی اور یہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر۔ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے پایا گیا کہ اس کے ایک پوائنٹ یورپ میں کلاسس سٹی اور دوسرا پوائنٹ انگلینڈ میں فلاک سٹاک پر ہوگا۔ ٹنل کی ٹوٹل لمبائی 56 کلومیٹرز ہوگی، جس میں سمندر کے نیچے والا پارٹ 38 کلومیٹرز کا ہوگا۔ 1986 میں جا کر فائنلی اس ٹنل کا کام شروع ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انجینئرز کی ٹیم کو فیس کرنا تھا وہ تھا ٹنل بورنگ مشین کا، جس کو TBM بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں بنا تھا، اسی وجہ سے کوئی خاص ڈایامیٹر کا TBM نہیں تھا، اسی لیے اسے پہلے بنایا جانا تھا۔ اس کے بننے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر سمندر کے 250 فیٹ نیچے بورنگ کے دوران کہیں سے بھی کوئی پوائنٹ لیک ہو گیا تو اس پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ انسان اور مشینز دونوں کو غرق کر دے گا۔ 3 سال کی لگاتار بورنگ کے بعد آخر وہ وقت آ چکا تھا جس کے بیچ کا فاصلہ 100 میٹر رہ گیا تھا، اور پلان کے مطابق ایک سٹیل راڈ بھیجی گئی جس سے یہ پتہ لگ گیا کہ اس ٹنل کی پوزیشن بالکل ایکوریٹ تھی۔ اب انجینئرز ٹیم کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ دونوں TBM میں سے ایک کو سوسائڈ کرانا تھا۔ دونوں ٹنلز میں کنکریٹ سٹریپس کی وجہ سے ان کا ڈایامیٹر 50 فیٹ سے کم ہو کر 46 فیٹ بچا تھا، جبکہ بورنگ مشین کا ڈایامیٹر 50 فیٹ تھا۔ اب 50 فیٹ بڑی مشین 46 فیٹس کی ٹنل سے باہر آ نہیں سکتی، تو اس معاملے کا سلوشن یہ نکالا گیا کہ دونوں میں سے ایک مشین کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کو سائنٹسٹ میکینیکل سوسائڈ کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی دی گئی انگلینڈ والی TBM کی، اس کی ڈائریکشن چینج کر کے اس کو زمین کے کہیں 100 فیٹ نیچے جانے کے بعد وہیں چھوڑ دیا گیا، جو آج تک یہ دفن ہوئی ہے۔ 6 مئی 1994 کو فائنلی یہ ٹنل اوپن کر دیا گیا۔ پوری ٹنل کا خرچ آج کے حساب سے 1190 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ امید ہے PJ فیکٹس کی یہ ویڈیو بھی آپ ضرور شیئر اور سبسکرائب کریں۔